جس نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس کائنات کے اندر اور ہماری اس زندگی میں پانے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اپنے پروردگار ہے۔ جس نے اپنے پروردگار کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے اپنے رب کو سمجھ لیا اور رب کے حکموں کے مطابق اور اس کی اطاعت کرنا سیکھ لیا تو اس نے سب کچھ سیکھ لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، ہر حالت کے اندر اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے امید لگاتے رہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور پھر پریشانیوں کا علاج کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، لاچار ہو کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، پریشانی ہٹ جاتی ہے، راحت کی زندگی میسر ہوتی ہے، تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سارے جو تعلقات ہیں وہ سارے یاد آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جس اللہ کو بلا رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر آدمی لاچاری کو محسوس کرتا ہے، تو ایسے ہی عام حالات کے اندر بھی اپنی لاچاری کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بے خوفی یہ ایمان کے خلاف چیز ہے۔ اللہ سے بے خوف ہونا اور نڈر ہو کے زندگی گزارنا یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ اللہ سے بے خوف ہونا بھی کفر کی علامت ہے اور نا امید ہونا یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی مہربانیوں کی امیدیں رکھنا ہر وقت اور ساتھ ساتھ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہنا، تو یہ استقامت ہے۔ دنیا کے اندر جس حالت کے اندر بھی ہم ہیں وہ دائمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک امتحان ہے۔ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو اس کی تنگ دستی اس کے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مالدار ہے، خوشحال ہے، آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی یہ خوشحالی، اس کی مالداری، یہ بھی اس کے لیے ایک ایگزام ہے۔ اگر کوئی آدمی تندرست ہے تو یہ تندرستی اس کے لیے امتحان ہے، اور کوئی بیمار ہے تو بیماری بھی اس کے لیے امتحان ہے۔ یہاں ہر آدمی ہر حالت کے اندر امتحان ہی میں رہتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، امتحان کی جگہ۔ رزلٹ، نتیجہ جو ملے گا وہ اگلی دنیا کے اندر، اس دنیا کے بعد جو اللہ نے ایک ابدی اور ہمیشہ کی دنیا رکھی ہے، آخرت، وہاں پر یہاں کے امتحانات کے نتائج سامنے آئیں گے۔ تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر بیمار ہے تب بھی اللہ سے جڑا رہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی سے شفا طلب کرے، اور اگر تندرست ہو تب بھی وہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ کا شکر ادا کرے،
اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے جو کمزور بندے ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، تو صبر اور شکر ان دونوں کے درمیان رہنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ اگر اس کو کوئی راحت پہنچے، آرام ملے، خوشحالی، تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تنگدستی، کوئی پریشانی، کوئی اس کے اوپر مصیبت آئے تو اس مصیبت کے اندر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اس طرح کے دونوں حالتوں کے اندر خیر میسر ہونا، یہ ایمان والے کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایمان کا لازمی وصف ہے۔ ایمان جب حقیقت کے ساتھ ہو، جب آدمی صحیح معنی میں اپنے خدا کو پائے، اپنے رب کو پہچان لے، اور اپنے پورے جسم کے ساتھ اور اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے خالق کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر اس دنیا کے اندر جو بھی حالت آئے، اس حالت کے اندر وہ اللہ کے ساتھ ہی جڑا رہے گا، اور اپنے کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، اور اس کی نعمتوں کا وہ شکر ادا کرے گا۔